Assalamu alaikum everyone and welcome to a fresh episode of Let's Talk Education. ہم یہ جو ابھی لیگ کر رہے ہیں پوڈکاسٹ کی، اس میں ہماری کوشش یہ ہے، کیونکہ بہت ساری ہمیں بھی انپٹ مل رہی ہوتی ہے آپ لوگوں کی طرف سے، اور اگرچہ ہم لوگ سول سوسائٹی کے بہت سارے ممبرس کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں مختلف تعلیم کے حوالے سے، جو اوور آل ایجوکیشن کے امبریلا میں ایشوز آتے ہیں اس حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن بہت دفعے ہمیں جو ہے نا کامنٹس میں بھی ہم دیکھتے ہیں، ہمیں بعض دفعہ انڈیویجول فیڈ بیک بھی مل رہی ہوتی ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہیں یا جو لوگ ایوانوں میں بیٹھے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے. اور پھر ہم نے اس فیڈ بیک کو جب دیکھا تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک سیریز آف ایپیسوڈس کریں جو ہم انہی لوگوں کے ساتھ کریں جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پس پردہ بہت کام ہو رہا ہوتا ہے، بہت ویل میننگ لوگ ان ایوانوں کی پاور کوریڈورز میں باغ دوڑ سنبھال رہے ہیں، اور وہ کیا کام ہو رہا ہے اس کام کو ہم سامنے بھی لے کر آئیں، اور پھر ہم لوگوں کے پاس ایک پلیٹ فارم بھی ہو جہاں پہ جو چیلنجز ایگزسٹ کرتے ہیں، اور بے شک بہت سارے چیلنجز ایگزسٹ کرتے ہیں، ہم ان کو ایک کینڈڈ ماحول میں ان کے بارے میں بات بھی کر سکیں، اور آگے بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے وہ بھی مل کے ایک فری فلوئنگ کانورسیشن میں اس پر بھی تھوڑا مل کے برین اسٹارم کر پائیں. ہماری آج کی گیسٹ ہیں ڈاکٹر نکہت شکیل. ڈاکٹر نکہت شکیل صاحبہ نے بہت ساری ہیٹس پہنی ہوئی ہیں، اور ہم بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ان کو تنگ کرتے ہیں، لیکن آج جس رول کی وجہ سے ہم نے ان کو زحمت دی ہے وہ ہے ان کا رول ایز دا کنوینر آف دا چائلڈ رائٹس کاکس. سو ہم ڈاکٹر نکہت، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ. ہم تھوڑا لیٹ بھی پہنچے، آپ کو تنگ بھی کیا ہم نے، لیکن آپ نے ٹائم دیا ہے. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. ہم اس سے پہلے کہ نیٹی گریٹی میں کہ کاکس کیا ہوتا ہے، آپ کی اس میں کیا رول ہے، ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کے بارے میں. آپ کی پولیٹیکل جرنی کہاں سے شروع ہوئی اینڈ آج آپ جہاں پر ہیں، یہ پورا ذرا سا اگر ہم اس کا خاکہ دیں. میری پولیٹیکل جرنی آپ کہہ سکتے ہیں 1998 سے میں بیک فٹ پہ رہ کے کام کرتی تھی اپنی پارٹی کے لیے، کیونکہ وہ وقت ہمارے ذرا 92 اور وہ جو آپریشنز وغیرہ تھے اس میں بہت ہمارے بچے اور ہمارے جوان جو تھے وہ سفر کر رہے تھے، تو ان کی ہیلپ کرنا اور ان کو اس مشکل وقت میں کس طرح سپورٹ کرنا، تو بیک فٹ پہ رہ کے میں کام کرتی رہی. پھر 2000 میں ایکٹیولی انوالو ہوئی تھی، اور میں شروع میں میرا انٹرسٹ تو بہت تھا لیکن میں کر نہیں پاتی تھی کیونکہ میرے ہسبینڈ مرین انجینئر ہیں، اور میں ان کے ساتھ دنیا میں گھومتی رہی ہوں، جہاز پہ میں نے بہت سفر کیا ہے، تو اس وجہ سے بھی میں یہاں کراچی میں کم ہوتی تھی، تو اتنا زیادہ انگیج نہیں ہو سکتی تھی. پھر جب میرے بچے اسکول گوئنگ ہو گئے تو مجھے رکنا پڑتا تھا. میں نے پھر اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو اسٹارٹ کیا، اور اس کے بعد 2005 میں سٹی کاؤنسلر اپوائنٹ ہوئی تھی، نامینیٹ ہوئی تھی، اور میں نے مصطفیٰ کمال بھائی اور نسرین جلیل بھائی جی کے ساتھ اپنا کام شروع کیا تھا. اس وقت بھی مجھے چیئر پرسن مدر چائلڈ ہیلتھ کمیٹیز وہاں بھی ہوتی ہیں تو اس میں بنایا گیا تھا. اس میں میں نے الحمدللہ بہت اپنی جو ہمارے مدر چائلڈ ہیلتھ سینٹرز تھے اور کوشش کی تھی کہ ان کو امپروو کر سکوں، ان میں جو کچھ فیسلٹیز نہیں ہیں وہ کسی طرح وہاں پہ آ جائیں، اور جو ہماری خواتین ہیں ان کے لیے میں بہت کچھ اچھا کام کر سکوں. پھر الحمدللہ وہ بہت اچھا ایک ٹائم رہا. اس کے بعد پھر مجھے اپنی پارٹی سے رسپانسبلٹی ملی تھی، میڈیکل ایڈ کی میں ممبر رہی تھی، میڈیکل ایڈ کمیٹی کی، اور ہمارا ویمن ونگ تھا اس میں بھی ممبر تھی. پھر اس میں بہت اچھا الحمدللہ ہم نے بڑی افیکٹو ورکشاپس کی، سیمینارز کیے اپنی خواتین کو. ہم نے ایک بہت اچھا پروگرام کیا تھا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہم بات کر رہے ہیں تو میں ضرور بتاؤں گی کہ ایک پروگرام ہم نے کیا تھا پڑھو اور بڑھو کے نام سے. اچھا، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بات 2000 آئی تھنک 9-10 کی ہے جب ہم نے یہ اسٹارٹ کیا تھا. اس میں پھر ہم نے جو خواتین 8ویں جماعت پاس کر کے گھر بیٹھ گئی تھیں، ہم نے ان کو کوشش کی تھی کہ ان کو ایک کریکولم ہم نے خود ہی اپنا ڈیزائن کیا تھا، بنایا تھا، اور ہم نے اس میں سوشل اسٹڈیز اور بہت معمولی سا میتھس اور انگلش اردو، یہ 3-4 چیزیں نا، تو وہ ہم نے ان کو کیا. اور پھر آپ کو میں سب سے جو اپنی سکسیس سٹوری بتاؤں گی کہ ان میں سے تقریباً 100 کے قریب خواتین نے میٹرک کیا تھا. واہ!
اور جنہوں نے میٹرک کیا تھا ان میں سے تعداد کم تھی، انٹر بھی کیا، اور جنہوں نے انٹر کیا تھا انہوں نے پھر اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی. تو یہ ایک بڑا میرا وہ تھا کہ یہ چلتا رہتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے جیسی پولیٹیکل یہاں پہ چیزیں شفٹ ہوتی رہتی ہیں تو بہت سارے پروگرامز پہ، لیکن یہ بہت سکسیزفل پروگرام تھا. اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اس ماڈل کو بہت سارے لوگوں نے اپنایا بھی تھا ڈفرینٹ ناموں سے، لیکن یہ اچھی بات ہے، بہت اچھا رہا خواتین کے حساب سے. اور پھر اس میں ایک چیز اور تھی، ہم نے تعلیم بالغان بھی اسٹارٹ کیا تھا، اور اس میں ہم نے جو بالکل نہیں پڑھ لکھ سکتی تھیں ان کو ہم نے سگنیچر کرنا سکھایا، ان کو چھوٹی موٹی رائٹنگ، ایک سینٹینس کے کم از کم وہ اگر بینک جائیں تو جا کے اپنے سائن کر سکیں، اپنی چیزوں کو دیکھ سکیں. تو الحمدللہ وہ بہت اچھا تھا. پھر اس کے بعد مجھے 2013 میں پارٹی کی طرف سے MNA بنایا گیا. تو اس وقت ہم اپوزیشن میں ہوتے تھے، اتنی زیادہ ذمہ داری نہیں ملی تھی، لیکن پھر بھی ہیلتھ کمیٹی میں تھی اور ایجوکیشن کمیٹی میں تھی، تو بہت ساری لیجسلیشن میں نے کام کیا تھا، جس میں سے ایک مجھے ابھی تک اس لیے یاد ہوتی ہے کہ وہ بچوں سے ریلیٹڈ تھی، کہ ٹوبیکو اسموکنگ، ٹوبیکو پروہیبیشن ایک بل تھا. تو الحمدللہ وہ ICT میں تو ہو گیا تھا امپلیمنٹ. پھر اس کے بعد بیچ میں گیپ آ گیا، لیکن ہماری کراچی میں اپنی ایکٹیویٹیز چلتی رہی تھیں. اور اس کے بعد اب یہ دوبارہ میں ایز اے MNA دوبارہ الحمدللہ آئی ہوں. تو اس دفعہ مجھے تھوڑی ذمہ داریاں زیادہ ملی ہیں کہ میں کنوینر چائلڈ رائٹ کاکس بھی ہوں اور پارلیمنٹری سیکرٹری فار منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی ہوں. اینڈ ڈاکٹر نکھت، آئی تھنک ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے، بیکاز چائلڈ رائٹس کاکس بہت زمانے سے ہے، لیکن جس طرح ہم اس کو اس وقت ایکٹیو دیکھ رہے ہیں، and this is not because you're sitting in front of me, truly جتنی اوپن ڈور پالیسی اس وقت کاکس کی ہے، اور جتنا وہ مطلب وہ محسوس ہو رہا ہے نا کہ وہ کام کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے، اور وہ دکھ بھی رہا ہے، کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کو اور مجھے تو پتہ ہے کہ چائلڈ رائٹس کاکس کیا ہے، لیکن ہمارے بہت سارے سننے والے اور دیکھنے والے جو ہیں وہ ینگ لوگ بھی ہیں، اور اگر ینگ لوگ نہ بھی ہوں تو لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لوگوں کو کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کیا ہوتی ہے اور پھر کاکس کیا بلا ہے. سو پھر چائلڈ رائٹس کاکس کیا ہے فار دا بینیفٹ آف آور آڈینس، اگر آپ بتائیں، اور آپ لوگوں کا رول ود ان دا پارلیمنٹ کس طرح سے چلتا ہے. چائلڈ رائٹ کاکس ایکچولی ایک امبریلا کہنی چاہیے ایسی ہے جس کے نیچے ہمارے بچوں کے ایشوز ہم کس طرح ایڈریس کر سکتے ہیں اور ان کو ہم کس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. اچھا، بچوں کے آپ ایشوز جب پین ڈاؤن کرنا شروع کریں تو اٹس اے لانگ لسٹ، ویری لانگ لسٹ، ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں ہمیں تھوڑا فوکسڈ رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر چیز کو اگر ہم اٹھا لیں اور ہم کام کسی پہ بھی نہ کر سکیں تو وہ ایک اور مطلب ایشو ہو جاتا ہے. تو اس لیے چائلڈ رائٹ کاکس میں پھر ہم نے جب سے 18th امینڈمنٹ آئی ہے اور اس میں پروونسز نے اپنا ایک اسٹرانگ رول پلے کرنا شروع کیا ہے، تو نیشنل لیول پہ ہمیں پھر پریشانی یہ ہوتی تھی کہ اگر ہم پنجاب میں کوئی ایشو ہو گیا ہے تو اس کو ہم ایڈریس نہیں کر سکتے، یا سندھ میں کچھ ہو گیا ہے تو ہم نہیں کر سکتے تھے. تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ چیز کی کہ ہم نے پروونشل کاکسز بنائے. ہم لوگوں نے وہاں پہ وزٹ کیا، سندھ گئے. سندھ میں ہم نے اویس شاہ صاحب تھے، وہ بہت زیادہ کوآپریٹیو اور بہت ہی اچھے انسان ہیں. تو انہوں نے ہم سے سارا پوچھا کہ کس طرح ہوگا، کیا اس کا اسٹرکچر ہوگا، تو وہ ہم نے پوری ان کی ہیلپ کی، اور انہوں نے پھر وہاں پہ سندھ میں ہمارا پروونشل چائلڈ رائٹ کاکس ہے. اس کے بعد پنجاب میں بھی الحمدللہ ہم نے بنا لیا، پھر KP میں بھی ہمارے پاس ہے. اچھا، بلوچستان میں انفارچونیٹلی ابھی تک ہم نہیں اس کو بنا سکے ہیں، کیونکہ 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم وہاں جا رہے تھے اور لیکن ایک دفعہ وہ ٹرین کا انسیڈنٹ ہو گیا تھا، دوسری مرتبہ ہمیں پھر روک دیا گیا تھا سیکیورٹی ریزنس کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہے اتنے سارے پارلیمنٹیرینس، مطلب سارے کا مطلب ہے 5-6 تو پھر بھی ہوتے ہی ہیں، تو 8-10 کا اگر گروپ جا رہا ہے تو وہ پھر نظروں میں آتا ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں انہوں نے بہرحال روکا، تو ہم پھر نہیں جا سکے، جس پہ وہ ہمارے اسپیکر صاحب تھوڑے سے ہیں کہ آپ جب آئیں گے تب پھر ہم چائلڈ کاکس بنائیں گے. تو یہ ہے. پھر AJK میں ہم گئے تھے، وہاں پہ بھی ہمارا چائلڈ رائٹ کاکس بن گیا ہے. GB میں بھی ہے. وہاں کی جو ممبر تھیں وہ بہت انٹرسٹڈ تھیں، اور اب جو ہے شاید نئی اسمبلی آئے تو دوبارہ سے اس کو ہم انشاءاللہ ریوائیو کریں گے. تو چائلڈ رائٹ کاکس ایشو ریلیٹڈ ہم کام کرتے ہیں. سب سے پہلا سب سے بڑا ایشو اس وقت پاکستان جو فیس کر رہا ہے، اور پاکستان میں خیال میں دنیا میں ون آف دا ہیوج کنٹری کہنا چاہیے جس میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں. تو آؤٹ آف اسکول چلڈرن پہ ہمارا کام ہے.
پھر ہم نے ابھی لیجسلیشن بھی کی ہے پولیو ایریڈیکیشن پہ. ہم نے پولیو سے ریلیٹڈ 18 اسپیکر کانفرنس ہوئی تھی, اس میں ہم نے پولیو کو ہی فوکس کیا تھا, اور یہ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہے جس میں ہم سینسٹائز کرتے رہے. پھر فائنلی ایک ہم نے کنسلٹیٹیو میٹنگ کی تھی, اس میں ہم نے سارے پروونسز سے جو آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ اور کس طرح, اور آپ کے یہ ہم NGOs جو ہیلتھ سے اور پولیو پہ کام کر رہے ہیں ان سب کو بلایا تھا, ان سے سجیشنز لی تھیں کہ اس میں ہم کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے لیجسلیشن کو ہی ایڈریس کرنے کے لیے بات کی. اس میں ہم نے لیجسلیشن میں بہت ساری چیزیں انکلوڈ کی. ہیلتھ میں ہم نے اپنا وہ ڈاکیومنٹ بھیجا, پھر ہماری لیگل برانچ نے اس کو ویٹ کیا, اور الحمدللہ پچھلے والے سیشن میں یہ ٹیبل ہو گیا تھا, اور الحمدللہ انشاءاللہ یہ پھر اب وہ بھی ہو جائے گا. اور اس کو پھر میں نے اپنے پروونسز سے بھی شیئر کیا ہے کہ اب ہم نے یہاں پہ کر لیا ہے, اب آپ اس کو اپنے پروونسز میں پٹ اپ کیجئے. تو اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. اب چاہے وہ آپ دیکھیں 40% بچہ ہمارا اسٹنٹ گروتھ کا شکار ہے. اسٹنٹنگ اس وقت ایک بہت بڑا ایشو. اچھا, اسٹنٹنگ کے ساتھ ساتھ اوبیسٹی بھی بچوں میں ایک بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے. اور یہ جو تضاد ہے یہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ جس گھر میں کھانا میسر ہے وہاں پہ بچہ اوبیز ہو رہا ہے کیونکہ وہ دنیا جہان کا گند بلا کھا رہا ہے اور مسلسل, اور جہاں پہ کھانا میسر نہیں ہے وہاں پہ ایسا ہے کہ مسل ویسٹنگ اور اسٹنٹنگ بالکل اس حد تک بڑھ گئے. مطلب 40% میں مجھے جو خوف آتا ہے, ڈاکٹر نگہت ہمیشہ, میں پہلے بھی پوڈ کاسٹ میں یہ بات کر چکی ہوں کہ دیکھیں آج سے 10-15 سال کے بعد اگر ہمارے پاس 100 بچے ہیں, 100 میں سے 40 تو اسٹنٹڈ ہیں, تو پیچھے بچے 60 جنہوں نے باغ دوڑ سنبھالنی ہے. اس 60 میں سے بھی کتنے فیصد ہیں جو تعلیم یافتہ ہوں گے, اور پھر ان میں کتنے فیصد ہیں جو اس سے اوپر گئے ہیں. تو بھاگ دوڑ سنبھالنی کس نے ہے 10-15 سال کے بعد؟ یہ میں 2014-16 کی بات کروں جب سے یہ 40% اسٹنٹڈ گروتھ کا چل رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے اب دوبارہ سے اگر سروے کیا جائے تو شاید فگر زیادہ ہو جائے گا, کیونکہ یہ ہم جب سے 40% کر رہے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو, میرا خیال ہے کہ شاید زیادہ ہو گیا ہو, لیکن اس میں ہم کام بھی تو نہیں کر رہے نا. اور میں نے اب تک نہیں دیکھا کہ کوئی میرے پاس آیا ہو, کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتی ہیں. ہمارا چائلڈ کوکس جو ہے وہ بیچارہ ظاہر ہے نا اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے. ہم پارٹنرز بھی بہت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو ابھی تک کوئی میرے پاس ایسا آیا نہیں ہے, کوئی پارٹنر, کوئی آرگنائزیشن جس نے کہا ہو کہ ہم اسٹنٹڈ گروتھ پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ شاید اس کو ایشو ہی نہیں سمجھا جاتا. تو حالانکہ بہت خوفناک ہے. میں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم تو پتہ نہیں اسٹنٹڈ گروتھ اتنی تیزی سے اگر بڑھ رہی ہے تو ہمارا اللہ نہ کرے ہمارا ملک کیسے ہوگا, کیسے چلے گا. مطلب میں پہلے بھی یہ بات کر چکی ہوں کہ یہ تو نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے. ایگزیکٹلی, بیکاز وی نیڈ ایبل پیپل ٹو ٹیک اوور ایونچولی, اینڈ what we are facing, what the magnitude of the crisis is huge. تو اور اب اگین میں یہی بات نیشنل سیکیورٹی ایشو ہمیشہ میں تعلیم کو بھی کہتی ہوں بالکل ڈاکٹر نگہت, بیکاز وہی بات ہے کہ اگر ہم اس وقت ہاؤس کر رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق دنیا کے میں سب سے زیادہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن. بالکل, ہر سال جب وہ آتا ہے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا سروے, کبھی 10 لاکھ زیادہ ہو جاتے ہیں, کبھی 10 لاکھ کم ہو جاتے ہیں, لیکن وہ 26 ملین سے ہم جو ہے نا ٹس سے مس ہو نہیں پا رہے. بالکل صحیح. اور ابھی یہ کیمراز آن ہونے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ 2 سال پہلے میں بڑی خوفزدہ ہوئی تھی یہ دیکھ کے کہ دیکھیں ایک زمانے میں ہم کہتے تھے اسلام آباد کے اندر 25,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, پھر ہم پچھلے 2 سال سے جو فگر تھی وہ 70,000 تھی, ابھی وہ 90,000 صرف کیپٹل ٹیریٹ, اتنا چھوٹا سے شہر کے اندر, اور جس میں ہم کہتے ہیں کہ جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ ریلیٹیولی انڈیکیٹرز سب سے بہتر ہیں باقی ملک کے مقابلے میں. تو اگر 90,000 بچے یہاں پہ آؤٹ آف اسکول ہیں تو پھر باقی اب یہ تو ہے ایشوز. بالکل, اور یہ آپ کے پاس بھی یقیناً کوکس میں آتے رہتے ہیں. اس کی اگر ہم جڑ پہ بات کریں جو مجھے محسوس ہوتا ہے, بٹ بیکاز ہو سکتا ہے آپ کا پرسپیکٹو مختلف ہو, یو آر کلوزر ٹو ویئر ڈیسیژنز آر میڈ, اینڈ سو اف یو کین شیڈ سم لائٹ آن دس. ایز اے لے پرسن مجھے محسوس ہوتا ہے کہ 100 باتوں کی ایک بات ہے ہماری جو انویسٹمنٹ ہے تعلیم میں. اب وہ پچھلے سال ہم نے 0.8% آف دا GDP تھی, تو ہم 8 آنے خرچ کر رہے ہیں تعلیم پہ صرف. اس کا مطلب ہے اب جب ہم خرچ ہی 8 آنے کر رہے ہیں
تو بات کیسے بنے گی؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایکچولی جب بھی یہ بجٹ کٹس کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ایجوکیشن اور ہیلتھ آ جاتا ہے. ہاں. تو جب آپ پرائیورٹی ہی نہیں دیں گے ایجوکیشن کو یا ہیلتھ کو تو پھر بچے تو ہمارے سفر کریں گے. اس میں دیکھیے آرٹیکل 25A جو ہے ہمیں کہتا ہے نا کہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرے, لیکن کانسٹیٹیوشن نے ہمیں بتا دیا ہے, لیکن ایگزیکیوٹ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے کرنا ہے نا. ہم کر ہی نہیں پا رہے ہیں. اور اس کی ایک وجہ جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بس اس کو یہ کبھی بھی ہماری پرائیورٹی نہیں رہی ہے نا, کبھی بھی ہماری پرائیورٹی نہیں رہی ہے ایجوکیشن. نہ ہمارے ایم پی ایز نہ ہمارے ایم این ایز, اگر فرینکلی میں کہوں تو انہوں نے, آپ دیکھیں ہم مطلب ایم پی ایم این ایس کو چھوڑ دیں, ہم ٹی وی ٹاک شوز جو دیکھتے ہیں یہی کہنے لگی تھی, اس میں آپ دیکھ لیجیے کبھی ایجوکیشن کا ذکر آیا ہے؟ کبھی ذکر آیا ہے کہ یہ بچے اتنے آؤٹ آف اسکول ہیں, ان کو کیسے ہم اس کو امپروو کریں؟ اچھا, یہاں پہ چھوٹی چھوٹی انرولمنٹ ڈرائیو ابھی پچھلے دنوں چل رہی تھی, اور اس سے پہلے تھا کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو انرول کروائیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ میری نالج میں یہ بھی آیا تھا کہ وہ بچے آلریڈی کہیں پہ انرول تھے پرائیویٹ اسکولز میں, اور ان کو دوبارہ گورنمنٹ اسکول میں انرول کیا گیا. اچھا, جب وہ ختم ہو گئی تو وہ دوبارہ اپنے اسکولز چلے گئے, تو پھر آپ کے وہ اسکولز ویسے ہی رہ گئے. تو ساری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے گورنمنٹ اسکولز اتنے اچھے ہو جائیں, اب جو کہ ہوئے بھی ہیں, آئی سی ٹی میں کچھ آپ کے اسکولز ہیں جن کو بڑا ماڈل اسکول بنایا گیا ہے, اور وہ آپ یقین کیجیے اتنے اچھے ہیں. میں نے بھی, اور شاید آپ نے بھی وزٹ کیا ہوگا, کہ وہ پرائیویٹ اسکول سے اچھے ہیں. وہاں کی آپ لیبس دیکھ لیجئے, وہاں کے آپ کلاس رومس دیکھ لیجئے, وہاں کے آپ لائبریری ٹیچرس کا کیلیبر دیکھیں, اور لائبریری دیکھیے. اچھا, لائبریری کی سب سے اچھی بات جو مجھے نظر آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کتابیں شیلفس کے اندر تھیں, الماریوں میں بند نہیں تھیں, لاک نہیں تھیں. یہ میں نے ان سے کہا تھا, میں نے کہا یہ سب سے اچھی بات ہے, بچہ آئے پڑھے اور پھر رکھ کے چلا جائے. وہ جو کتابیں الماریوں کے اندر لاک کر دی جاتی ہیں نا, تو پھر وہ لاکڈ ہی رہ جاتی ہیں, بچے ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اس طرح کی چیزیں یہ بڑے موٹیویٹڈ تھی, اور میں نے کہا تھا کہ اس طرح کے اور بھی جگہوں پہ ہونے چاہیے. بلکہ جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کو میں چاہتی تھی کہ سندھ کے, میرا ایکسس سندھ تک ہے, تو میں کہ وہ آئیں یہاں پہ وزٹ کریں اور وہ دیکھیں. اچھا, سندھ میں ایک اچھا انیشیٹو یہ لیا گیا تھا ایجوکیشن کے حوالے سے کہ ایم پی ایز کو کہا گیا تھا کہ وہ 3 اسکولس کو اڈاپٹ کریں. اچھا, تو ان میں سے پھر وہی ول کی بات آتی ہے, جو انٹرسٹڈ تھے انہوں نے واقعی میں اسکولز اڈاپٹ کیے ہیں, اور بہت اچھا. اچھا, میرا ایکسیس اپنی پارٹی کے لوگوں تک ہے, ایم پی ایز تک ہے, تو ان میں سے کچھ ایم پی ایز واقعی میں اتنا اچھا کام کر رہے ہیں, اور انہوں نے اسکولز میں اتنا انویسٹ کیا, اپنے پاکٹ سے انویسٹ کیا ہے. اور کیونکہ ان کو فنڈز وغیرہ اتنے زیادہ وہاں پہ بھی ایجوکیشن کے حوالے سے نہیں مل رہے ہوتے, لیکن بہرحال انہوں نے انویسٹ کیا ہے. وہاں پہ ٹیچرز اچھے لے کر آئے ہیں, وہاں پہ انہوں نے جو ان کا بچوں کے لیے سیٹس, وہ چیئرز ہوتی ہیں, وہ انہوں نے ارینج کی. پھر وہاں پہ اگر ٹوائلٹس نہیں تھے تو اس کی فیسلٹی دی انہیں, پینے کا پانی وہاں پہ پرووائڈ کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں کو روک رہی ہوتی ہیں نا. آپ دیکھیے جو ہماری بچیاں ہیں, میں آئی ڈونٹ نو آپ کے کویشچن کو میں ایڈریس کر رہی ہوں یا نہیں, لیکن یہ کہ میں تھرپار کر گئی تھی آؤٹ آف اسکول چلڈرن کے حوالے سے, اور وہاں پہ بہت سارے لوگوں سے ہم ملے تھے. وہاں پہ میں بچوں سے ملی تھی, اور بچے بچیاں سب تھے وہاں پہ. ہمارے جرنلسٹ بھی تھے, میڈیا پرسنز بھی تھے, پیرنٹس بھی تھے. تو وہاں پہ ہم نے جو چیز دیکھی جو بچوں کو روک رہی تھی تعلیم سے, ایک تو یہ کہ وہ دور بہت ہوتے ہیں اسکولس, دوسرا یہ کہ ظاہر ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی نہیں ہوتی ہے. سب سے بڑی جو پرابلم بچیوں کے لیے آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ ٹوائلٹ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں. یہ تو ملک بھر کا مسئلہ ہے, ملک بھر کا ہے, لیکن آپ سوچئے وہاں پہ بھی یہ اتنی زیادہ پرابلم ہے کہ آپ چھوٹی چیزوں کو بہتر طور پہ مینیج کر سکتے ہیں نا, لیکن وہاں پہ نہیں ہو رہا تھا مینیج. اچھا, اس کے بعد بچے اسپیشلی جب وہ بارش نہیں ہوتی ہے اور ان کی فیملیز موو کر رہی ہوتی ہیں, تو پھر وہ اپنی فیملیز کے ساتھ چلے جاتے ہیں, اور وہ پھر اپنا اسکول ظاہر اسکپ کر جاتے ہیں. تو وہاں پہ ہم نے, یہاں پہ میں ضرور مینشن کرنا چاہوں گی, قاسم سومرو صاحب ہیں, ایم پی ہیں ہمارے, پیپلز پارٹی سے ہیں. تو انہوں نے سارا انیشیٹو یہ لیا تھا اور ہمیں ان لوگوں سے ملوایا تھا, اور وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, اور انہوں نے بہت کام بھی کیا ہے وہاں پہ, اسکولز کے لیے بہت کام کیا ہے. تو
ہم نے آؤٹ آف اسکول چلڈرن جن کے ساتھ کام کیا تھا انہوں نے نیڈ بیسڈ چیزیں جو ہوتی ہیں, جیسے اگر وہاں پہ گاڑی اویلیبل نہیں ہے, ایکسیسیبلٹی کی پرابلم ہے کہ ٹرانسپورٹ نہیں ہے, تو انہوں نے گاڑی پرووائڈ کی. اسی طرح اگر وہاں پہ ٹیچرز کی کمی ہے تو وہاں پہ 1-2 ٹیچرز وہیں کے جو پڑھے لکھے بچے ہیں ان کو ہائر کیا کہ بھائی آپ پڑھائیں. ایک جو پرابلم وہاں پہ بچوں نے ہمیں بتائی تھی وہ یہ تھی, ایک کمرہ ہے, شاید اتنا بڑا کمرہ ہو یا اس سے بھی چھوٹا, آئی ڈونٹ نو, لیکن وہاں پہ کلاس 1 کا بھی بچہ بیٹھتا ہے اور کلاس 7 کا بچہ بھی بیٹھتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ ظلم نہیں ہے کیا, کیسے پڑھیں گے بچے؟ ڈاکٹر نگہت دیکھیں یہ تو اگر ہم بلوچستان کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے, اب بلوچستان میں 70% اسکول سنگل ٹیچر ملٹی گریڈ اسکولس. ہاں بالکل 70% اسکولز میں یہی حالات ہیں کہ ایک کلاس روم, ایک ٹیچر اور ملٹی گریڈ لیول کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں. اب وہ ٹیچر نے فائن موٹر اسکلز میں بھی ہیلپ کرنی ہے کچی والے بچے کو کہ بیٹا پینسل ایسے پکڑتے ہیں, اور اس نے گریڈ 5 کے بچے کو میتھ بھی پڑھانی ہے, گریڈ 4 کے بچے کو سائنس بھی. کیسے کرے گی وہ؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. اسکیپ ہے, یہ تو اسکیپ ہے. یہ تو مطلب دل کو تسلی دینے کے لیے کہ اسکول ہے وہاں کے پڑھا تو نہیں پائے, تو ممکن ہی نہیں ہے ہیومنلی. تو ہمیں بالکل اندازہ ہے آپ کو اگلی میٹنگ کے لیے نکلنا ہے, وقت ہمارے پاس کم ہے, مقابلہ بہت سخت ہے. میں بالکل لاسٹ کویسچن پہ آتی ہوں. ڈاکٹر نگہت, کوکس مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ سول سوسائٹی کے ممبرز ہیں اپنے طور پہ ایڈوکیسی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو پارلیمنٹری ایڈوکیسی ہے وہ آپ لوگوں کا آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اور بہت دفعے ہم لوگ بلکہ جو ہے نا آپ کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں اور پھر ہم آپ یو نو بہت پش بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض دفعے کہ یہ اب آپ نے ہمارے بہاف پہ جا کے جو ہے نا ایڈوکیٹ کرنا ہے, ہاں آپ نے پہنچانی ہے یہ بات آگے تک. تو جو بس بفور وی کنکلوڈ تعلیم کے حوالے سے خاص طور پہ 2-3 ایسی چیزیں جس کو کوکس بہت ایکٹیولی ٹیک اپ کر رہا ہے اور جس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے آگے. اچھی امید تو ہمیشہ رکھنی چاہیے. کبھی بھی ڈسپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ایک ہر چیز کو کل کر دیتی ہے نا. تو امید میری بہت زیادہ ہے. آؤٹ آف اسکول چلڈرن پہ ہمارے بہت لوگ کام کر رہے ہیں. اب اگر یہ سب کہیں ایک جگہ مل جائیں اور اپنا ڈیٹا شیئر کریں کہ کتنے بچے ہم نے انرول کروا دیے, کتنے بچے ہمارے پاس چلے گئے ہیں, کتنے بچوں کو ہم سسٹین کر رہے ہیں, تو یہ اگر سب مل کے, کیونکہ دیکھیں ہماری جو این جی اوز ہیں وہ بھی اپنا الگ الگ کام کر رہی ہوتی ہیں, ہے نا, ہر ایک کی. تو اگر آپ واقعی میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بچوں کے لیے کام کریں, تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو مل کے بیٹھ کے کہیں نہ کہیں کنسلٹیٹیو سیشن رکھنا ہوگا جہاں پہ آپ اپنی چیزیں شیئر کریں, اور پھر وہاں پہ آپ کو سجیشنز بھی ملیں گی کہ کیا. اچھا دیکھیے, جو بچے ہمارے ہیں نا وہ ہماری سب سے بڑی امید ہے. اگر یہ بچے ہمارے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک بچی جو ہے وہ 5 کلومیٹر, تھر پارکر کی بات کر رہی ہوں, 5 کلومیٹر چل کے جاتی ہے اور وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے. اسی طرح اس کی کلیگ ہے وہ لائر بننا چاہتی ہے. یہ وہ بچیاں ہیں جن سے میں ملی ہوں اور جو مشکل حالات میں بھی پڑھائی کے لیے جا رہی ہیں, انہوں نے اپنی ہوپ ختم نہیں کی ہے. اسی طرح وہاں پہ 2 یا 3 بچے تھے جو اپنے سے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے تھے, کیونکہ ان کے اسکول فلڈ میں ختم ہو گئے تھے اور دوبارہ, اور جو کچھ بچے تھے وہ شیلٹرز بنے ہوئے تھے, وہاں پہ لوگ رہ رہے تھے. اچھا, یہ سب سے بڑی خرابی ہمارے یہاں یہ بھی تو ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر سال سیلاب آتا ہے, تو ہم کیوں نہیں شیلٹر ہومز بنا لیتے یا شیلٹرز بنا لیتے. ہر چیز اسکول, ہاں ہر چیز اسکول ہو جاتی ہے, اور پھر وہ اسکول سال ہر سال ان کے گھر بن جاتے ہیں, اور بچے پھر کہاں جائیں گے, بچوں کے وہ جاتے ہیں, سفر کرتے ہیں بچے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ایڈریس ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر سال سیلاب آئے گا, تو ہم کیوں نہیں اس پہ کام کرتے. ہم کیوں ہر دفعہ ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا اسکول ہے اس میں. ہاں, تو پھر ہمارا بچہ تو سفر کرے گا نا, پھر وہ آؤٹ آف اسکول تو ہوگا نا. تو ان چیزوں کو جب تک ہم نہیں ایڈریس کریں گے تب تک مجھے پیرنٹس سے بہت زیادہ ہوپ ہے, کیونکہ پہلے دیکھیے پیرنٹس جو تھے وہ کہتے تھے بچی گھر کے لیے ہے نا, اس کو کوئی نوکری تھوڑی کرنی ہے. اس میں الحمدللہ بہتری آئی ہے. اب باپ بات کرتا ہے کہ نہیں میں اپنی بچی کو پڑھاؤں گا, بلکہ اس کو لے کے بھی جاتا ہے اسکول. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے جو. اچھا, ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن پہلے تو کبھی بھی بات نہیں کرتے تھے, اب ہم بہت بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک ہماری ہوپ ہے نا
کہ اب ہم انکلوسیو اسکولس پہ بات کر رہے ہیں. مجھے میں پچھلے دن بھی ڈاکٹر نگہت یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ہمیں لگتا ہے کہ جب ہم شور مچاتے ہیں تو بڑا فرسٹریٹنگ ہوتا ہے کہ ایک دم سے ہمیں نہیں نظر آتا کہ, لیکن اب اسلام آباد کی حد تک یا کچھ بڑے شہروں کی حد تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سالوں سے ہم شور مچا رہے تھے, انکلوسیو ٹوائلٹس ہمیں بچیوں کے اسکولوں میں دکھنے لگے. 100% نہیں ہے, بہت لمیٹڈ ہے, لیکن ایک ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے, ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے. And so, Dr. Nighat, I think we've taken a lot of your time. I have so many more questions, but I'll just pause here. بہت ساری چیزیں میرے پاس بھی ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں, لیکن بس یہ کہ تھوڑا سا ٹائم کنسٹرین ہوتا ہے. ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. ہم آپ کو تنگ کرتے رہیں گے. جی, بس اس میں میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بچوں کے لیے بہت کام کروں. میرا دل چاہتا ہے کہ یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بچے جو بیگرز کہنا چاہیے, جو اپنے اوپر ڈائی, اپنے اوپر اسپرے کر کے کھڑے ہوتے ہیں, آپ سوچیے کچھ سالوں بعد ایسما, اسکن, اس کی ہوگا. تو یہ ہماری کیا گورنمنٹ کے لوگ وہاں سے گزرتے نہیں ہیں کیا, ان کو نظر نہیں آتا ہے؟ تو یہ ان چیزوں پہ کیوں نہیں ایکشن لیتے؟ ہمارے بچے یہ جو شائنز ہوتے ہیں اس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں, ایڈکٹس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ بھی ان چیزوں میں انگیج ہو رہے ہیں؟ آپ ابھی میں جو کال اٹینشن میں نے ڈلوائی تھی, کیونکہ پارلیمانی سیکرٹری ہونے کے بعد ایک پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہو گئی, نہ ہم کویسچنس کر سکتے ہیں نہ ہم کال اٹینشن ڈال سکتے ہیں, کچھ نہیں. تو میں نے ابھی ہر روز 1200 بچے ہمارے اسموکنگ میں انگیج ہو رہے ہیں, 1200 چلڈرن پر ڈے. تو اس پہ میں نے وہ کیا تھا کہ بھئی اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے اور کوشش کی جائے کہ کوئی ایسی لیجسلیشن ہو جس میں بچوں کو, یہ ماں تو نہیں کہنا چاہیے, ہو سکتا ہے ماں بھی کرتی ہوں, باپ جو ہے اپنے بچے کو یہ جو لوز پیکس میں ہوتی ہیں 2 سگریٹ لے کر آ جاؤ, اور وہ بچہ جاتا ہے وہ تیسرا سگریٹ خود اپنے لیے لے لیتا ہے. ہر دفعہ وہ لاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دکان والا کے باپ کے لیے لے جا رہا ہے, تیسری مرتبہ وہ اپنے لیے بھی ایک لے لیتا ہے, اور وہ اس طرح انگیج ہو جاتے ہیں. حالانکہ لاء ہے کہ کسی بھی وجہ سے بچے کے ہاتھ میں سگریٹ دینی نہیں ہے دکاندار نے. یہ والی میں نے لیجسلیشن کی تھی ICT کے حوالے سے. جی آپ نے کروائی بھی ہے. جی, اور وہ بڑے سیکٹرز کی حد تک ہم دیکھتے ہیں, چھوٹے سیکٹرز میں وہی کھوکھے والا آئے گا بچہ, اس کے ہاتھ میں دے دے گا سگریٹ. اچھا, ایک لاسٹ چیز جو ہے بس آج کل وہ بہت زیادہ لیڈ پوائزننگ کے حوالے سے ہے. پاکستان اس وقت 3rd لارجسٹ کنٹری ہے جس میں ہمارے بچے لیڈ پوائزننگ کا شکار, بچے اور بڑے بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ اس میں ہمارے ساتھ یونیسیف نے آ کے پھر بات بھی کی تھی اور بریفنگ بھی دی تھی, اور اس میں پھر انشاءاللہ اس پہ بھی ہمیں کام کرنا ہے. تو اتنے ملٹیپل ایشوز ہیں کہ آپ جس میں ہاتھ ڈالیں گے لاٹ یو ہیو ٹو ڈو. اینڈ انفارچونیٹلی پاکستان ہمیشہ ایشوز کے معاملے میں ٹاپ ٹیئر میں نظر آتا ہے. سب سے خراب بات مجھے جو لگتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دوسرا آئیڈینٹیفائی کر کے بتا رہا ہوتا ہے. مطلب ہم خود کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کرتے ان ایشوز کو, ہم خود کیوں نہیں, آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں ڈیٹا ہمیں باہر سے مل رہا ہوتا ہے, ہمارے بیگری کے جو بچے ہیں یا اسٹریٹ چلڈرن ہیں, اسٹریٹ کرائمز میں جو انگیج ہو رہے ہیں وہ ہمیں پھر دوسری جگہ سے ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے. اسی طرح لیڈ پوائزننگ پہ ہمیں کوئی اور ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کے یہاں اتنے زیادہ لیڈ پوائزننگ کے کیسز ہیں. ابھی KP میں بہت زیادہ ایشو آیا ہے, ہمارے ہیپیٹائٹس میں بچے انگیج ہو گئے ہیں کراچی میں اور دوسری جگہوں پہ, نیونیٹس. اور ساری پرابلم یہ ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی جب تک نہیں ہوگی نا تب تک ہم کسی چیز میں امپروو نہیں کر سکیں گے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر نگہت. اینڈ ود دیٹ ہم نے آپ کا بہت وقت لے لیا ہے, 1 بجنے کو ہے, ہمیں بالکل کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کو. آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں, اگر تو آپ لوگ بیچ سے کوئی کلپ دیکھ رہے ہیں یا بیچ سے آپ نے ایپیسوڈ اسٹارٹ کی ہے, پلیز ریمائنڈ کریں, یا فل ایپیسوڈ فیس بک پہ موجود ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے, فل ایپیسوڈ دیکھیں, صرف اس کو ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پہ کلپس نہ دیکھیں, کیونکہ بہت اہم گفتگو ہوئی ہے اس وقت, اور اس گفتگو کا تعلق آپ کے, میرے, ہمارے بچوں کے ساتھ ہے. اور اس وقت پارلیمنٹ کس طرح سے لمیٹڈ ریسورسز کے باوجود پارلیمنٹیرینس کس طرح سے ایفرٹ کر رہے ہیں بچوں کو, چاہے وہ پروٹیکشن کے زمرے میں ہے, تعلیم کے زمرے میں ہے, ہیلتھ کے زمرے میں, ان کو ایک بہتر مستقبل دینے کی یہ گفتگو اس حوالے سے ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہر پاکستانی کے ساتھ ریلیونٹ ہے. ویل جوائن یو اگین. یہ جو ہماری سیریز چل رہی ہے, ہم
ان گیسٹس کے ساتھ جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں یا اقتدار میں یا ڈیسیجن میکنگ رولز میں بیٹھے ہیں. سو ہم اگلا ایپیسوڈ بھی اسی سیریز کو کنٹینیو کریں گے. تب تک اللہ حافظ.